وعلیکم السلام. جی فرمائیے، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں نور عدن ہوں اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. میرے ساحل انکل سے 2 سوال ہیں. جی کہیے. پہلا سوال کہ یہ جو ٹیکنالوجی آئی ہے تو بچے ہر وقت موبائلس پہ، ٹیلی فونس پہ، انٹرنیٹ پہ لگے رہتے ہیں اور کتابیں نہیں پڑھتے، تو ان کو کتابوں کے قریب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی ڈیولپمنٹ اور کے لیے کیوں کام نہیں کرتا، ریسرچ کیوں نہیں کرتا اور نیچرل ریسورسز کا استعمال کیوں نہیں کرتا ہے؟ ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ. آپ لائن پہ ہیں؟ ٹھیک ہے، کال ڈراپ ہو گئی ہے. پہلا سوال ہے کہ بچے موبائل فونز اور اس طرف کی جا رہے بات ہیں. یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، ابھی آپ کو شاید نہیں پتا، تو گھر والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو جب آپ کو نقصان پتہ ہوں گے تب آپ کہیں جا کے چھوڑیں گے، ورنہ آپ کے گھر والے آپ کو جب تک نقصان نہیں بتائیں گے تو آپ کو چھوڑنے میں بھی مسئلہ آئے گا. یہ خاص عمر کے بعد آپ ان چیزوں کے اوپر آئیں. اگر آپ نے شروع میں یہ پکڑ لیے سیل فون اینڈ ٹیکنالوجی، تو آپ ان کے بغیر، یہ آپ کے دے اون یو، دین یو نیڈ ٹو اون دیم. آپ کے یہ سرونٹس ہونے چاہیے. یو شوڈنٹ بی اے سرونٹ ٹو دیز. اوکے، سو یہ جلدی آپ کو بلکہ آپ کو ریسرچ کرنی چاہیے اور امی اور ابو کو بتانا چاہیے کہ یہ میں نے پڑھا ہے، آپ اس کے اوپر مجھے بتائیں پھر، تاکہ آپ خود ریسرچ کریں گے تو جلدی چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، دین یو ول نو. اوکے، آئی ہوپ. اور دوسرا سوال ہے اس کا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ریسرچ کی طرف کیوں نہیں جاتا، نیچرل ریسورسز کیوں نہیں ہم یوز کرتے اپنے؟ اس کے پیچھے نا لمبی بات ہے. اس کے پیچھے کافی سارے دماغ لڑائے گئے ہیں کہ کہیں سازش تو نہیں ہو رہی ہے یا پھر واقعی ہم مجبور ہیں. تو میں اس سیکٹر میں ہوں جس کو میں مانتا ہوں کہ یہ سازش ہی ہو رہی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے پاس وہ اتنا انٹیپڈ ٹیریٹری، اور ہمارے جیسے میں کیس اسٹڈی ہے یورینیم. ہمارا یورینیم کدھر ہے؟ پڑھیں ذرا. We are a uranium rich country, probably in the top 10. Okay? And where is our uranium going? Google it up, you'll find out. تو یہ ایسے تکے نہیں لگ رہے. So it's مطلب میں بھی اگر امریکہ میں سینٹ میں ہوتا تو میں بھی پہلے دنیا کا نقشہ نکالتا نا. ہاں جی ذرا دکھاؤ میری کام کی چیزیں کہاں ہیں. تو یورینیم سے زیادہ کام کی چیز کیا ہے؟ اور وہ بھی پاکستان جیسے ملک میں ہے تو ٹھیک ہے، پاکستان میں تو اور بڑی چیزیں ان کے کنٹرول میں ہیں، تو یورینیم کیوں نہیں ہوگی؟ تو یہ سب سے قیمتی چیز ہے. سو آئی ایم آخرت والا دن یورینیم کا سوال تو میں بھی کروں گا کہ تم نے وہ والی جس کے اوپر آیت آئی تھی قرآن کی، تم نے یہ جا کے پکڑائی تھی امریکہ کو. دیکھنا پھر اس وقت یہ خیانت ہوتی کیا ہے، حکمران خیانت کرتا کیسے ہے. یہ والی چیزیں جو ہے نا دنیا کی اپنی چیزیں اٹھا کے، قوم کی سب سے بڑے ایسٹس میں سے ایک اٹھا کے دشمن کو دے دے یا کسی کو بھی دے دے. یہ ہے وہ خائن جو آئے ہیں ہمارے اوپر. سو اتنا آئی تھنک اٹس ویری پلانڈ. یہ آپ کے یہ مائک آپ کی خدمت میں پیش جی ضرور. آپ نے کافی میں دن نعت بہت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ قبول پیش کرنا چاہوں گی. کافی دنوں سے کوشش کر رہی ہیں بشرا، انہوں نے نعت پڑھنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت بھی دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل محمد. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا تھی یہ پرخطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پروری ہے. بشیر کہیے نذیر کہیے،
جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے. بہت شکریہ بشریٰ صاحبہ. اللہ تعالیٰ بہت اچھی نعت پڑھی آپ نے جی. کافی دن محنت بھی کی ہے, کافی کوشش بھی کی ہے, مشق بھی کرتی رہی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول کرے. ساحل ادیم صاحب, یہ پھر جب ہم طرز حکمرانی پہ بات کرتے ہیں, پھر ہم اس طرف کیوں نہیں جاتے کہ جو اسلامی طرز حکومت ہے اور جو ڈر دیا گیا. شریعت کا لفظ جو ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں, صرف لبرل چڑھتے ہیں؟ عام مذہبی لڑکی بھی شریعت کے لفظ سے تھر تھر کانپتی ہے کہ شریعت نہ آ جائے کہیں پہ. ایسا ڈرایا گیا ہمیں شریعت سے. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے کہ ہم مسلمان پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہنے کے باوجود بھی کہتے ہیں نہیں شریعت نہ لے کے آنا. ٹھیک ہے, ہر بندے کو ڈر ہے کہ کوئی کوڑے پڑیں گے روز, ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے ہر ایک کے. تو یہ تو چند لوگوں کا ڈر ہے نا. نہیں, عوام کو ڈرائی ایسے گیا ہے, اس کو پراپرلی پراپیگیٹ کیا گیا ہے, اس کو ایک مطلب اس کو برانڈ کیا گیا ہے, اس کو نیگیٹو برانڈنگ میں ڈالا گیا ہے. یہ پیچھے پورے ہرکارے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ عام مسلمان شریعت کے نام سے ایسے کانپتا ہو. سیکنڈلی مولوی کی پرفارمنس زیرو. یہ جنہوں نے کانپنا ہے وہ کانپتے ہیں اور انہوں نے کام کیا. نہیں, عام عوام کانپتی ہے اصل میں. کیا میری تو نہیں کوڑے پڑنے کا شریعت آ گئی, تو میرے تو ایسے کوئی کام نہیں. ٹھیک ہے, میرا تو نہیں ہاتھ کٹنا, میرا کوئی ارادہ نہیں چوری کا, مگر پوری قوم سکتے وہ نہیں, وہ شریعت آ گئی تو ہر کوئی کوڑے پڑیں گے. نہ لڑکیوں کو تنگ کرانا, نہیں کوڑے پڑیں گے. لڑکیوں کو تو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے شریعت کی. جتنا پاکستانی جانور دندناتا پھر رہے, اس کو تو ہر وقت پڑھنی چاہیے. سب سے زیادہ سیکیور لڑکا ہو نہ ہو, لڑکی تو سیکیور ہو جائے گی شریعت میں. آپ کو تو چاہیے سب سے پہلے شریعت کی ڈیمانڈ کریں. ایسی ایسی سزائیں ہیں نا عورت کے کو خطرے میں ڈالنے والے مرد کے خلاف. ریپ تو بہت دور کی بات ہے, کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے کہ اسلامی نظام میں. دیکھیں نا سعودی عرب میں کوئی عورت کو دیکھ کے دکھائے, کوئی تنگ کر کے دکھائے, یا یہ UAE میں سیفسٹ سٹی ان دا پلانٹ کون سی ہے, ابو دھابی. آپ میں کیسے بتاؤں, آپ کے ہی فائدے کی باتیں. اسلام آپ کو جان کے ڈرایا گیا. جتنا آپ نے آزاد ہونا ہے نا, مینٹلی اور ایموشنلی آزاد ہو جانا ہے. خاتون آپ کی بات بتا رہا ہوں. اور سب سے زیادہ ڈرتی کون ہے شریعت سے, وہ شریعت نہ آ جائے. عورت, مرد تو ڈرے گا ہی ڈرے گا. چور ہے, اچکا ہے, راشی ہے, ہر بات پہ رشوت سے پورا کا پورا نظام. پارلیمنٹ ہاؤس والوں کو اگر ایک چیز کامنالٹی ہے وہ رشوت ہے. یہ نظام سیٹ ہی ایسے کیا گیا ہے, رشوت کے اوپر سیٹ ہوا ہے نظام. سفارش اور رشوت دو ایسے جرثومے ہیں جو پاکستان کی نس کے ایک ایک سیل کے اندر پائے جاتے ہیں. تو اسلام کا نظام اس لیے نہیں آتا, ان کا پورا ریکٹ ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. کیا چاہیے, باٹم اپ اپروچ چاہیے. یہ خسیس قسم کا فلسفہ لے کے آئے ہوتے ہیں دونوں لبرل پروفیسر بھی اور مولوی صاحب بھی. اور ایک عمر بن خطاب کا ڈنڈا چاہیے. باٹم اپ میں ٹاپ ڈاؤن ٹاپل چاہیے. اس کے لیے سیاست کہہ رہا ہوں میں. ایسی کڑی سزا ہونی چاہیے ان کے نام کی کہ جو پاکستان میں ہیں صلاحیت کر گئے سسٹم میں. رادر کے اسلام میں اگر اتنی سختی نہیں بھی ہے تو پاکستان میں ٹوائس دا فورس کے ساتھ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. پاکستان کی وہ عدالتیں جو 3 مہینے سمر ویکیشن پہ جاتی ہیں, یہ وہ انصاف ہے جو چھٹی پہ چلا جاتا ہے. انصاف چھٹی پہ, جی انصاف کو یہ کس بندے نے سوچا ہوگا, ذرا سوچے. کسی نے تو سوچا ہوگا کہ یار عدالتیں سمر ویکیشن پہ لے جاؤ. مگر آپ وہ پیدائی سسٹم میں ہوگا, وہ کہے گا جی تو یہ کیا نظام ہوا, ہمارے سمر ویکیشن جو ہے وہ تو ہمارا حق ہوتا ہوگا. یہ سوچتے ہوں گے اس وقت نہن جاز. سارا ایک وہ نظام بنا ہوا نا, پیراڈائم بولتے ہیں, نظام نہیں, ہاں نظام بنا ہوا ہے پیراڈائم. تو اس کو توڑنے کے لیے کیا چاہیے بیسک, اس کے لیے تو اسلام میں نہیں کامن سینس چاہیے تھی. ان کے اپنے بھی بچے کسی دن آئیں گے نا, چھوٹی بیٹی یا بیٹا عدالت کے نرغے میں, تب ان کو پتہ چلے گا اتنا 2 نمبر نظام تھا. جج تو چھٹی پہ ہے, جو مرضی ہو جائے, کچھ نہیں ہو سکتا. ایمپتھی زیرو ہے نا ان کے اندر. اب پولیس میں آپ یہ ہمارا سارے کے سارے جتنے بھی محکمے ہیں, اگر ہم محکموں کی طرف محکمے ہی ہوتے ہیں. نظام کیا ہوتا ہے, پولیس, عدلیہ, سول اور بیوروکریسی, اور یہ جو آپ کے آرمی والے. ایک کالر لے لیتے ہیں.